بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ معزز سامعین، آپ جس کتاب کی سماعت فرمائیں گے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ اسے تحریر فرمایا علامہ قاسم قزوینی صاحب نے، اور اسے آپ کے لیے سید محمد حسن رضوی کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن رضوی سن آف سید محمود حسن رضوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کاشانہ بصیرت پر آپ پیش بہا اور قیمتی مستند کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، انتظار آداب امام زمانہ، گناہان کبیرہ، 6 تقریریں توحید کے موضوع پر، 9 تقریریں نبوت کے موضوع پر، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر، اسی طرح کی 80 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اور ہم یہ کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ۔ یہ ہے پارٹ نمبر 31 اور ہم پیج نمبر 316 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خاتون جنت تیز و تند ہواؤں کے تھپیڑوں میں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اے طالب حق و حقیقت، آپ کے ہمراہ ہم اپنی بحث کو جاری رکھتے ہوئے آخر کار اس تاریخی و مذہبی حساس نقطے پر آ پہنچے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ جملے جو آئندہ صفحات میں بیان ہونے والے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب ان کلمات کا مطالعہ کیا جائے گا تو مطالعے کے بعد کیا رد عمل ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ قاری مجھ پر کس قسم کا حکم لگائے گا اور میری طرف کون سی تہمتوں کی نسبت دے گا۔ فرقہ پرستی کی تہمت، فرقہ و انتشار کی تہمت، فتنہ پروری کی تہمت، یا کچھ اور تہمتیں جنہیں میں صاحبان مطالعہ کے حضور پیش کرنے والا ہوں۔ اے قاری عزیز، شاید کہ آپ ان حقائق کو پسند ہی نہ کریں اور ان حقائق کی طرف ظن، کذب اور افتراء کی نسبت دیں اور مجھ پر حکم لگائیں کہ مؤلف نے خواہشات نفس کی اتباع میں اپنے قلم و لسان سے کام لیا ہے۔ اس کی باتوں میں حقیقت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ پیج 317۔ بہرحال یہ باتیں مؤلف کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے حضور شیعہ مصادر اور کتب امامیہ سے کوئی حدیث، کوئی تاریخ، واقعہ پیش نہیں کروں گا۔ جن قضایا کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب سے لے کر آپ کے حضور پیش کرنے والا ہوں۔ اگر یہ حقائق صحیح اور صادق ہوں تو یہ ہے سعادت و نیک بختی۔ اگر یہ واقعات صحیح اور حقیقت سے دور ہیں تو پھر ان تمام قضایا کی مسئولیت ان کے اسناد و مدارک پر اور اہل سنت والجماعت کے محدثین و مورخین پر ہوگی۔ مؤلف آزاد ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں یہ میرا گناہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا گناہ ہے کہ جس نے ان واقعات کو اپنے دامن میں جگہ دی اور ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان واقعات کا ثبوت اہل سنت کے مقدمین علماء اور دانشوروں کے ہاں نہ ہوتا تو وہ انہیں اپنے معتبر صحاح میں ذکر ہی نہ کرتے۔ اے قاری عزیز، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس عنوان کی آخری بات کروں اور اپنی اصل بحث میں داخل ہو جاؤں۔ ہیڈنگ ہے منزل وحی پر یورش۔ لکھا ہے آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کے حضور اہل سنت کے اسناد و مدارک سے یہ تاریخی حقائق پیش کروں گا۔ کیا خوب ہے کہ آپ انہی کتب کی طرف رجوع کریں اور اطمینان کی منزل پر جا پہنچیں۔ اس کتاب کی اس فصل کے مطالعے کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ آپ جو موقف بھی اپنائیں یہ سب کچھ آپ کے زندہ ضمیر
و وجدان پر ہے، اور اس قدار و مدار اس حق طلبی و حق پرستی پر ہے جو آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں پاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، آپ ان حقائق کو اس ایمان کی اساس پر پرکھیں جس ایمان کی اساس کے دوبارہ پڑھتی ہوں، جس ایمان کے ساتھ آپ نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیشہ ایک حقیقت و واقعیت ذاتی محبتوں، خود ساختہ میلانات اور تقالید پر فوقیت رکھتی ہے۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مؤلف کی حیثیت سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قلم و بیان آزاد نہیں ہیں۔ بیان و قلم کی آزادی و حریت پر پہرے لگے ہوئے ہیں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کتاب کے ان صفحات پر اس دردناک داستان کو بیان کروں یا ان تیز و تند طوفانوں کو قلم بند کروں کہ جن کا رخ خاندان وحی کی طرف تھا۔ پیج نمبر 318۔ ابھی رحمت للعالمین سید الانبیاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہر شخص آزاد تھا۔ ہر گروہ، جماعت، ہر خاندان و قبیلے کو آزادی حاصل تھی۔ اگر آزادی سلب ہوئی تو صرف خاندان وحی کی، پابندیاں لگیں تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر، مصائب و طوفان کی آندیاں چلیں تو سب اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جی ہاں، ہمارے دور میں صحافت کو آزادی حاصل ہے، وہ جو لکھیں، جو بیان کریں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر ملک و حکومت میں ان کے ہر شہری کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ہر آدمی کو فکر و رائے کے اظہار کی اجازت حاصل ہے۔ یہ کثیر آزادیاں اپنی مختلف انواع کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب کو بیان کرنا، ان کے حقوق کے غصب کی بات کرنا، ان پر ہونے والی زیادتیوں پر قلم کاری کرنا ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہی نہیں ہے۔ اب ان درج ذیل واقعات کو پڑھیے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے تاکہ حقیقت روشن ہو جائے، ریب و گمان کے بادل چھٹ جائیں اور فضا صاف ہو جائے۔ استاذی گانا عبدالفتاح عبد المقصود نے اپنی کتاب الامام علی بن ابی طالب کے صفحہ نمبر 225 میں نقل کیا ہے کہ کچھ گروہ جو حق و عدالت کے طرفدار تھے، ان میں سے کچھ ظاہر باہر اور کچھ خفیہ طور میں ایک مقام پر جمع ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف بلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے وہ تمام لوگوں میں سے برترین اور شائستہ ترین ہیں۔ وہ سبھی لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر جمع ہوئے اور ان کا نام لے کر انہیں پکارا کہ وہ اپنے گھر سے باہر آئیں تاکہ وہ ان کے غصب شدہ میراث انہیں واپس دلائیں۔ اس واقعے پر مدینے کے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے حق و عدالت کی طرفداروں کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ اسلامی وحدت و جمعیت افتراق و انتشار کی صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے، اس بیان کے ساتھ کیا ایک حزب ہے زیبے کہ اس حزب کے سالار کی نظر میں ابن عبادہ کی طرح امام علی علیہ السلام کا قتل ضروری نہ تھا؟ سوالیہ نشان۔ تاکہ کوئی فتنہ باقی رہے اور نہ اسلامی جمعیت تقسیم ہو؟ سوالیہ نشان۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ یہ بات روشن ہے کہ اس سالار کی افراط گری و تند خوئی اور سختی بظاہر وحدت اسلام کے لیے سازگار تھی، لیکن لوگ اس مورد میں حقائق کی تلاش میں تھے اور ان لوگوں نے اپنی عقل، اپنی آرزوؤں کے مطابق گفتگو بھی کی۔ آخرکار ان کے خیالات اور سوچ و بچار نے تدریجاً قطعی صورت اپنائی۔ پیج نمبر 319۔
ان کا کوئی آدمی بھی اس سالار کے دل کی بات سے واقف نہ تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے اندازوں اور خیالوں کے مطابق چل رہے تھے، لیکن تمام لوگ اسی سالار کی سختیوں اور زیادتیوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ شاید ان لوگوں میں کسی نے اپنے دل میں خیال کیا ہو کہ جب اس سالار نے امام علی علیہ السلام پر جبر و اکراہ کیا تو ضرور امام علی علیہ السلام اپنا دفاع کریں گے۔ اگر اس سالار نے ایسا کیا تو پھر اس کی عدالت جاتی رہے گی۔ آخرکار اس دن اس سالار کے اس اقدام پر افواہوں نے سبقت اختیار کی۔ وہ اپنے معاونین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کے خانہ اقدس کی طرف آیا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ وہ ہر صورت میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے وہ امر تسلیم کرا کر رہے گا جس سے وہ انکار کر چکے ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی وحدت کے لیے اور اپنے مطلوب کے لیے آگ ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ہر آدمی اپنی بات کر رہا تھا۔ کیا لوگوں کی زبانیں بند تھیں یا ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے تھے کہ وہ سالار کے اس حکم کی تشہیر نہ کریں کہ ابھی جس نے حکم دیا ہے کہ ایندھن اکٹھا کرو اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کے ارد گرد رکھ دو؟ اس کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے لکڑیاں جمع کر دی تھیں، کیونکہ اس گھر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ باہر نکلیں گے اور حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان دھمکیوں سے متاثر ہو کر انہیں تسلیم کر لیں گے یا پھر وہ مقابلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ آخرکار انہوں نے اپنے بنے بنائے منصوبے کے مطابق اس طرح یورش کی اور اپنے اس عمل میں اس طرح تیزی دکھائی جیسے جھاگ موج آب پر رواں دواں ہوتا ہے، یا انہوں نے اس سے بھی زیادہ پھرتی اور سرعت دکھائی۔ وہ سالار سب سے آگے تھا اور اس کے معاونین اس کے ہمراہ تھے۔ آتے ہی اس نے بھرپور تیزی و تندی کے ساتھ اپنے حملے کا آغاز کیا کہ اچانک شبیہ چہرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر رنج و غم کے آثار آشکار تھے، قطرات اشک ان کی مبارک آنکھوں میں درخشاں تھے اور وہ اپنی پیشانی کو شدید درد کی وجہ سے باندھے ہوئے اپنے دروازے پر نمودار ہوئیں۔ آگے لکھا ہے، جو ہی حکومتی گروہ کے سالار کی ان پر نظر پڑی تو وہ ان کے خوف سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ دفعتاً اس کے آتشی حملے کے بھڑکتے ہوئے شعلے بیٹھنے لگے۔ جب اس کے ساتھیوں نے اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گئے۔ احساس شرمندگی نے ان کے سروں کو جھکا دیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اپنے اندرونی پیج 320 اپنے اندرونی اہداف پر پشیمان ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کو غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا پایا، کیونکہ وہ سائے کے مانند چل رہی تھیں اور وہ اپنے والد مہربان کی آرام گاہ کے قریب ہو رہی تھیں۔ ابھی آپ اپنے بابا کی قبر سے چند قدموں کے فاصلے پر تھیں کہ آپ نے اپنی اندوہ بار و جانسوز اور روشن گر اور نحیف و نزار آواز کے ساتھ کہا، یا ابتاہ رسول اللہ، یا ابتاہ رسول اللہ، کہ اے بابا رسول اللہ، اے بابا رسول اللہ۔ اس دردناک آواز سے اس گروہ کے پاؤں تلے سے زمین لرز کر رہ گئی۔ اس وقت دختر یگانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا کی آرام گاہ کے بالکل قریب آ کر اس غائب سے جو ایک حاضر کی مانند تھے اور وہ جو اس گروہ کو دیکھ رہے تھے ان سے اپنے لیے نصرت طلب کی اور عرض کیا، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی رحلت کے بعد فلاں فلاں کا ہاتھ اپنے ساتھ یہ کون سا رویہ اور سلوک دیکھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کی ان باتوں سے اس گروہ کے شرکا کے قلوب حزن و اندوہ کی تیز و تند موجوں سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے موت کی آرزو کی اور کہنے لگے زمین پھٹ پڑے اور وہ زمین میں غائب ہو جائے۔ ہم نے جملات معاصر استاذ عبدالفتاح کا الکاتب مصری کی کتاب سے حاصل کیے ہیں۔ بہرحال جن متقدمین مورخین اور محدثین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے ان میں سے چند کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان 3 کتب عقد الفرید، تاریخ ابو الفدا اور اعلام النساء میں اس موضوع پر یوں گفتگو موجود ہے۔ ورڈ لکھا ہے سامعین صاحب، اور یہ صاحب ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے صاحب نے اپنے گروہ کے سالار کو امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس کی طرف بھیجا اور کہا اگر وہ حکم کی تعمیل نہ کریں تو پھر ان سے جنگ لازمی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس سالار نے آگ کا شعلہ اٹھایا تاکہ وہ خاندان وحی کے خانہ اقدس کو جلا دے۔ اس گیر و دار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اچانک اس کے سامنے نمودار ہوئیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں اے سالار، کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے گھر کو جلا ڈالے؟ سوالیہ نشان۔ سالار نے جواب دیا ہاں، جس امر کے سامنے امت سرنگوں ہو چکی ہے تم بھی اسے تسلیم کر لو جسے ہم نے اپنا امیر چن لیا ہے، تم سب لوگ اس کی بیعت کرو۔ حوالہ ہے عقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 اور اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 اور پیج نمبر ہے 321 پہ ہم آ گئے ہیں۔ دوسرا لکھا ہے، اچھا ایک تو ہم نے پڑھا تھا جو محدثین کے موضوع پر جو قلم اٹھایا ان میں سے چند کا یہاں ذکر کیا، یہ کہا تھا نا ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اس میں سے پہلے ایک پڑھ لیا اب دوسرا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تاریخ طبری الامامت والسیاست، شرح ابن ابی الحدید میں اس موضوع پر یوں بحث کی گئی ہے کہ اس سالار نے حضرت امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس کو محاصرے میں لے کر آواز بلند کی، خدا کی قسم میں اس گھر کو آگ سے جلا دوں گا، یا وہ لوگ جو اس گھر میں ہیں وہ گھر سے باہر آئیں اور ان کے امیر کی بیعت کریں۔ یا اس نے غضبناک ہو کر آواز بلند کی کہ تم سبھی لوگ اس گھر سے باہر آ کر اس کے امیر کی بیعت کرو ورنہ جو لوگ گھر کے اندر ہیں سبھی کو جلا دوں گا۔ اسے کسی نے کہا کہ نبی کی دختر فرزانہ ہیں، اس گھر کے اندر ہیں۔ اس نے جواب دیا تو پھر کیا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98، الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ اب ہم اگلی کتاب یعنی تیسرا نمبر کی پڑھنے ہیں جس میں لکھا ہے کتاب الامامت والسیاست کہ مؤلف نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کے واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب امیر نے کچھ لوگوں کو اپنی بیعت پر انکاری پایا اور وہ لوگ امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس میں تھے، اس نے حکم دیا کہ انہیں بیعت کے لیے اس کے پاس لے آئیے۔ سالار فوراً امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس پر پہنچا۔ اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور اس نے آواز بلند کی، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں سالار کی جان ہے، سبھی لوگ گھر سے باہر آ جائیں یا میں پھر گھر کے اندر تمام لوگوں کو جلا کر رکھ دوں گا۔ کسی نے سالار سے کہا اس گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ بھی ہیں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ آخر کار وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس میں تھے وہ باہر آئے، انہوں نے امیر کی بیعت کی، لیکن امام علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ترجمہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں جب تک قرآن مجید کو جمع نہیں کر لوں گا گھر سے باہر آؤں گا اور نہ ابا اپنے کندھوں پر رکھوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں اور اس گروہ سے فرمایا میں نے آج تک تم جیسا شدید ترین اور پتھر دل گروہ نہیں دیکھا۔ پیغمبر گراں قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو تم لوگ ان کا جنازہ ہمارے ہاں چھوڑ چھاڑ کر اپنی حکومت بنانے کے لیے چل پڑے، پیج 322 چل پڑے، اور جو اس حکومت کے حقیقی وارث تھے ان کے اذن کے بغیر دوسروں سے مشورہ کرنے لگے
اور تم نے ہمارا حق ہی واپس نہ کیا۔ سامعین، اس کے بعد اگلا یعنی چوتھی کتاب محمد حافظ ابراہیم شاعر نیل نے اپنے مشہور قصیدے میں کہا تھا کہ اس کے چند اشعار یہاں پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب ان اشعار کیا ہم جو ترجمہ لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اس دن عمر نے رضی اللہ نے جو بات امام علیہ السلام سے کہی، اس کے سننے والے کا اکرام کر اور اس کے کہنے والے کو بزرگ شمار کر۔ وہ بات یہ تھی، اگر آپ نے اس کے امیر کی بیعت نہ کی تو اس کے گھر کو جلا دوں گا، اور گھر کے اندر جو کوئی ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ پیغمبر کی بیٹی بھی اس گھر میں ہے۔ کیا سالار کے سوا کس میں یہ جرأت و جسارت تھی کہ وہ اس خاندان عدنان کے بہادر اور ان کے معاونین کے سامنے ایسی بات کرے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ جو ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہوا۔ اب پانچواں پوائنٹ یعنی پانچویں کتاب۔ لکھا ہے کہ مصطفیٰ لک دمیاتی اس قصیدے کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے روایت کی ہے کہ ہمیں جریر نے کہا، اس نے مغیرہ نے زیاد بن کلیب سے سنا، اس نے کہا کہ سالار نے امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس کا رخ کیا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تم سب کو جلا کر رکھ دوں گا، یا پھر تم گھر سے باہر آؤ اور بیعت کر لو۔ حضرت زبیر اپنی تلوار ننگی کر کے ان کی طرف چلے، لیکن اچانک اس گیرودار میں اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ سالار کے ساتھیوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ اب اگلی کتاب یعنی چھٹا پوائنٹ لکھا ہے علامہ اشہر ستانی۔ علامہ اشہر ستانی کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ امام فقیہ محمد بن عبد الکریم الشہر ستانی ہیں۔ وہ شافعی تھے۔ ان کا تعلق چھٹی ہجری کے علماء میں سے ہے۔ ان کی کتابیں کثرت کے ساتھ ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب الملل والنحل ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ مصر، لبنان، عراق وغیرہ میں طبع ہوئی ہے۔ تو آئیے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے دیکھیے۔ لکھا ہے علامہ الشہر ستانی نے نظام کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں سے سنا، نظام سے سنا۔ اس نے کہا سالار کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں، اس نے کہا سالار نے بیعت کے دن دختر فرزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر ضرب ماری کہ ان کے جنین محسن کا سخت ہوا، اور وہ اس وقت چیخ کر کہہ رہا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو اور جو لوگ ان کے گھر کے اندر موجود ہیں جلا دو، حالانکہ ان کے گھر میں امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ حوالہ ہے الملل والنحل الباب اول فرقتن نظامیہ صفحہ نمبر 83۔ اب یہ حوالہ ختم ہو گیا اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 323 کے اوپر، جہاں پہ ہم 7واں حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے البلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404 میں، اور الصفدی الشافعی نے اپنی کتاب الوافی بالوفیات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347۔ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 میں۔ حافظ الذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 139 میں اس واقعے کو علامہ شہر ستانی کی طرح نقل کیا ہے۔ اچھا، اب ہم آ گئے ہیں اگلا پوائنٹ پڑھنے، یعنی کہ 8واں۔ لکھا ہے ابن جزابہ یا ابن جزازبہ نے روایت کی ہے کہ میں نے زید بن اسلم سے سنا، میں ان لوگوں میں سے تھا جو لوگ سالار کے ساتھ لکڑیاں اٹھا کر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس پر جمع تھے۔ سالار نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ جو لوگ تیرے گھر میں ہیں انہیں باہر لے آ، ورنہ میں گھر کو اور جو اس کے اندر ہیں جلا کر رکھ دوں گا۔ حالانکہ ہم سب جانتے تھے کہ گھر میں امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین شریفین اور صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سالار سے کہا
کہ گھر میں امام علی علیہ السلام، میں خود اور میرے دونوں فرزند حسنین شریفین علیہم السلام موجود ہیں، کیا تو انہیں جلا دے گا؟ سالار نے جواب دیا، خدا کی قسم جی ہاں، یہ سب لوگ باہر آئیں اور اس کے امیر کی بیعت کریں۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404، لسان المیزان صفحہ نمبر 268، پھر میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139۔ آگے لکھا ہے، ابھی جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ سب میں نے اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب سے حاصل کیا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض محققین ان مصادر سے زیادہ مصادر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، ان تاریخی حقائق و نصوص کے بیان کے بعد جو نکات ہم پر روشن ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اب آئیے ان نکات کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے ان کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ نہایت ہی دردناک، جانسوز اور افسوسناک ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کی حرمت کا پاس کیا اور نہ ان کے خانہ اقدس کا حیا کیا۔ جس خانہ اقدس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے اجازت لیتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے ان کے شوہر نامدار امام علی علیہ السلام کی عزت و عظمت کا لحاظ کیا اور نہ ان کے شہزادوں حسنین شریفین علیہم السلام کی کرامت و منزلت کا خیال کیا، اور نہ ان لوگوں نے خود رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو مد نظر رکھا کہ وہ جس گھر پر حملہ آور ہیں وہ گھر کس کا ہے اور اس گھر کا مقام کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان نصوص سے ہمیں علم ہوا کہ سالار کا ورڈ پھر انورٹڈ کاما میں ہے، سالار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس پر اپنے گروہ کے ہمراہ اس لیے آیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کو گھر سے نکال کر بیعت کے لیے اپنے امیر کے پاس لے جائے۔ ان نصوص کے ذریعے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا کر رکھ دے گا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ پیج 324۔ جی ہاں، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی دیکھیں گی اور وہ اس قدر درد و مصائب کا سامنا کریں گی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام حوادثات اجمالاً یا تفصیلاً بتا دیے تھے، لیکن سماعت اور چیز ہے اور رویت اور چیز ہے۔ آگے لکھا ہے، شنیدہ کئی بود ماندہ دیدہ۔ ترجمہ لکھا ہے کہ مصیبت کا اثر اس کے سماع اور رویت سے مختلف ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ان کی رحلت کے بعد حالات پلٹا کھائیں گے اور ان کی رحلت کے فوراً بعد حاسدین کا حسد شعلہ ور ہوگا، حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی رحلت کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں نے ان کے خانہ اقدس کا گھیراؤ کر لیا تاکہ ان کے شوہر نامدار کو ان کے گھر سے باہر نکالیں، حالانکہ اس گروہ کا ہر فرد جانتا تھا کہ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ خود رحمت عالم جب اس گھر کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو اپنی بیٹی سے اجازت لیتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اتنی بڑی مصیبت پر کس طرح خاموش رہ سکتی تھیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتی تھیں؟ آخر وہ کون سا گھرانہ ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ایک گروہ نے ان کے گھرانے کے حریم پر یورش کر دی ہو اور ان کے خانوادے کے سربراہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہوں اور وہ لب کشائی نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک گھرانے کو خوف و اضطراب اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے سکھ و چین کو چھین لے، امن و امان کو خطرات سے ہمکنار کر دے، خوف و ہراس سے ان کے بچوں کی چیخیں بلند ہوں، تو ان پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ خود جانتے ہیں۔
آگے اگلا پیراگراف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پر ہجوم تھا، گھیراؤ اور جلاؤ کا ماحول تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں، آپ کے سر اقدس پر چادر تھی۔ جب اس گروہ نے آپ کے خانہ اقدس کے حریم پر یورش کر دی تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پناہ لینے کی کوشش کی کہ گھر میں داخل ہونے والے مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں۔ اس وقت 6 ماہ کا بچہ آپ کے شکم اقدس میں تھا۔ ان حملہ آوروں نے دروازے کو اس قدر دیوار کی طرف دھکا دیا کہ شدت درد و رنج سے آپ سلام اللہ علیہ کی فریاد بلند ہوئی اور حضرت محسن شہید ہو گئے، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ در و دیوار میں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ اس فشار سے آپ کا جنین سخت ہو کر رہ گیا تھا۔ سامعین، اس سے آگے اس وقت میرے لیے پڑھنا مشکل ہے کیونکہ بہت مصائب کے جملے ہیں یہ، اور اس صفحے کے اوپر اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب اپنے آپ کو سنبھال کے اگلی آڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔